الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں بات چل رہی تھی اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی 8 ذاتی صفات ہیں. اللہ کا علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام اور تقویم اللہ کی 8 ایسی صفات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ان پر ایمان کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ باقی پوری شریعت پر عمل کرنے سے بڑھ کر ثواب ہے. ایک آدمی نماز، روزہ سب کچھ کرے اور اس کے عقیدے میں کوئی کفر کی بات شامل ہو تو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، قرآن کریم کو مکمل کتاب تسلیم نہیں کرتا، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ جتنی بھی عبادت کرے گا سب کی سب رائے گاں ہے. اور اللہ نے اسی لیے قرآن کریم میں عقیدے پر زور دیا اور فرمایا کہ وَقَدِمْنَاهُمْ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور پھر ہم توجہ کریں گے ان اعمال کی طرف جو لوگوں نے کیے ہیں، اور جب ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم ان کے اعمال کو ایسے اڑا دیں گے جیسے ہوا ریت اور مٹی کو اڑا دیتی ہے. اس لیے عقیدے کی چیزوں میں اللہ نے جو ثواب رکھا ہے وہ باقی کہیں نہیں ہے. اور اللہ تعالی کی صفت علم کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کا علم، اور اللہ اپنے علم کو جو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے تو سب سے بڑا تعلق اللہ کا مخلوق کے ساتھ وحی کا ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ انبیاء علیہ السلام کو علم دیتا ہے، اور وحی کے بعد دوسرا ذریعہ مومن کی فراست ہے کہ مومن چال ڈھال سے، آثار و قرائن سے کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرتا ہے اور وقت آنے والا اس کے فیصلے کی تصدیق کر دیتا ہے. اور علم کا تیسرا ذریعہ خواب ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خوابوں کے متعلق یہ بتا دیا کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، اور چوتھی چیز جس سے انسان کو عالم بالا کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ کشف ہے. اور کشف کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کبھی کبھی عالم بیداری میں جب آدمی جاگ رہا ہوتا ہے تو کچھ چیزوں کی شکلیں دکھا دیتا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے. اور بعض اوقات کشف کی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور جو واقعہ ہونے والا ہو خدا اس واقعے کو دکھا دیتا ہے، اور اس دوران انسان پر گویا کہ نیند کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو خواب
اور بیداری کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ کبھی کبھی کشف ایسے بھی ہوتا ہے۔ کشف کی متعدد مثالیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف ہوتا تھا اور وہ چیزیں دکھا دی جاتی تھی۔ چنانچہ البحر الرائق میں آیا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے تو قبلے کا تعین اس کی کرنی تھی، تو درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے گئے اور آپ نے اپنی نگاہوں سے بیت اللہ کو دیکھا اور اس کا پتھر رکھا مسجد نبوی۔ یہ ہے کشف۔ اور متعدد واقعات ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو دیکھتے تھے، اور پھر خلفائے راشدین کے یہاں بھی ہوتا تھا کہ ان کو یہ چیزیں دکھا دی جاتی تھیں۔ چنانچہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ جب والد کا انتقال ہونے لگا تو انہیں اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی، اور انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ میری بیٹی، تم جانتی ہو کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بعد سب سے زیادہ محبت تم سے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آیا ہوں عیادت کے لیے، اور سنا ہے کہ صاحبزادی صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، تو مجھے اجازت دیں میں اندر چلا جاؤں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے ساتھ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رو دیے اور کہا فاطمہ آپ جانتی ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور پھر ان کی اولاد ہی کے ساتھ، حتیٰ کہ میرے والد ابو قحافہ ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ بہت خوش ہوئے، اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد ابو قحافہ ایمان لائے ہیں، اور میں ان کے ایمان سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا جب ابو طالب ایمان لے آتے، کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سنتی رہیں اور فرمایا کہ بالکل درست ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ اتنا تعلق تھا ان کا اس خاندان سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھ سے کہا کہ میری بیٹی، جو بھی میں نے مسلمانوں کے بیت المال سے 2 سال تک لیا ہے، ان کی ایک اونٹنی تھی اور وہ میرے گھر میں پانی لے کے آتے تھے لوگ، اس سواری کے کام آتی تھی، کچھ کپڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، فلاں جو میری زمین ہے یہ مسلمانوں کو دے دینا تاکہ ان کا کوئی پائی پیسہ میرے ذمہ اللہ کے یہاں نہ رہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت جب سنبھالی تو انہوں نے کہا اللہ میں اتنا متقی نہیں ہوں جتنے ابو بکر تھے، اور میں تیری اس بات پہ عمل کروں گا کہ تو نے کہا ہے کہ یتیموں کو پالنے والا ان کے پیسے سے بس اتنا لے سکتا ہے جتنا قاعدے کے مطابق کسی شخص کی گزران کے لیے حق ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ حصے سب بہن بھائیوں میں تقسیم کرنا، اور بہنوں میں ایک بہن کا اضافہ فرمایا۔ تو میں نے کہا یہ کون سی بہن ہے؟ تو فرمایا کہ تمہاری والدہ امید سے ہیں تو تیری، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی تو یہ اس کا حصہ ہے، اس بچی کی پیدائش سے پہلے وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ عالم کشف کی چیز تھی جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بتائی، اور یہ ہو جایا کرتا ہے جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے
تو اللہ اس قسم کی چیزیں انسانوں کو دکھاتا ہے، بہت چیزیں ایسی مل جائیں گی، اور یہ کشف کی کیفیت متواتر اولیاء اللہ میں رہی ہے، حتیٰ کہ اس کشف کی دوسری حالت کبھی طاری ہو جاتی ہے اور انسان عالم بیداری میں چیزوں کو دیکھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ پڑھیں تو وہ پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے کہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور اس وقت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کل 20-22 سال تھی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ظاہر میں کلام کا شرف حاصل ہوا، کئی چیزیں تھی جو انہوں نے پوچھی، اور شاہ صاحب نے پوری اس پہ کتاب لکھی ہے کہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوا۔ اس لیے کبھی کبھی عالم بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی زیارت ہو جاتی ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ امت میں اتنا کچھ اولیاء کرام نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی چپ رہے، ان معاملات میں نہ پڑے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی تکذیب یا اسے جھوٹا کہنا یہ بھی مناسب ہے۔ اور چوتھا ذریعہ جس سے اللہ لوگوں کو علم دیتا ہے وہ الہام ہے، اور الہام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ آ کر انسانوں سے گفتگو کرتا ہے، اور انسان اس فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو کچھ فرشتہ کہتا ہے اس کے دل میں آ جاتی ہے بات، اور یہ مجبور کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ کام کر گزرے، بس یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے۔ اور شیاطین ان میں بھی الہام ہوتا ہے، اور جنات اور شیاطین آ کر انسان کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اور اتنے پرزور طریقے سے کہ آدمی کی عقل کہتی ہے کہ کیا کرنے چلے ہو، مگر دل پر اتنا دباؤ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا ایمان اور اللہ مدد نہ کرے تو وہ آدمی اس گناہ کو کر گزرتا ہے، پھر اس پہ ندامت جو طاری ہوتی ہے وہ الگ قصہ، لیکن شیاطین اس طرح کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان بھی الہام کرتا ہے، وہی بھیجتا ہے اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے اللہ کے بارے میں جھگڑیں، جتنا ناپاک رہے، جتنا خدا کی نافرمانی کرے، اور جتنی گناہ کی زندگی بسر کرے، شیطان کے لیے اس دل میں الہام کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے، اور وہ سیدھے سادے لوگوں کو گھیر لیتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی الہام کرتے ہیں، شیاطین بھی الہام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے متعلق فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے شیطان بھی آتا ہے اور انسان سے کہتا ہے کہ گناہ کے عمل پر اپنے دن کا خاتمہ کر، اور وہ خوش ہوتا ہے گناہ کے عمل پر خاتمے سے، اور وہ کہتا ہے اچھا ہے رات بھر تجھ پہ خدا کی لعنت برستی، اور فرشتہ آ کے اسے کہتا ہے کہ نہ کر، اچھا کام کر کے سو اور اللہ کو یاد کر لے تاکہ رات بھر خدا کی رحمت تجھ پہ برستی رہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر مومن آدمی خدا کو یاد کر کے سوتا ہے، اور جو شیطان کا پیروکار ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں سوتا ہے، اور جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دونوں آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز نیکی سے کر، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے دن کا آغاز خدا کی نافرمانی سے کر۔ الہامات ایسے ہوا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ چیز بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ جب یہ کہتے تھے کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے تو اللہ پھر اسے پوری بھی کر دیتا تھا۔
صحیح بخاری میں آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد کو زندگی بھر آزمایا، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے اور پھر ان کا خدشہ یا ان کی خوشی اللہ نے پوری نہ کر. الہام کا مرکز بن جاتا ہے اور خدا خود رہنمائی کرتا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے اور اس کام کو نہیں کرنا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی سچا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور خدا کے فرشتوں کی وجہ سے غیب کی تائید اسے حاصل رہتی ہے. ان چاروں ذرائع سے انسان کو علم دیا جاتا ہے، مگر جو انسان کو علم ملتا ہے کبھی یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنا پورا تو شوشہ بھی کوئی علم کا انسان کو دے دیا. اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق. اللہ کا علم، پوری کائنات کا علم، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں سے کسی کو کوئی حصہ ملتا ہی نہیں، کسی کو کچھ پتا چلتا ہی نہیں. یہ بات بھی غلط ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا سارا علم دے دیا. یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. درمیان میں بات کو رکھے کہ اللہ جس کو چاہے کوئی حصہ عنایت فرما دے، نہ چاہے تو نہ دے. یہ ہے صحیح عقیدہ. اس لیے اگر کوئی آدمی کوئی پیشن گوئی کوئی ایسی بات کہتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں. ممکن ہے اللہ نے اسے علم دیا اور جھوٹی نکلے یا سچی نکلے تو پھر پتا چلے گا کہ اس کا معاملہ کیا تھا. اس لیے بالکل انکار بھی نہ کرے اور اقرار بھی نہ کرے. نقشبندی سلسلے کے مشائخ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے سلاسل کے لوگ بغیر موسیقی کے اچھی آواز میں خدا کی حمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سن لیتے ہیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آج حمد اور نعت ہوگی اور کل تم اس میں ساز کو شامل کر لو. تو انہیں کہا گیا کہ بعض دیگر سلاسل کے حضرات ایسے کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نہ انکار میں کنیم و نہ ایکار میں کنیم، نہ ہم یہ کام کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں. اس لیے اللہ جو علم دیتا ہے اپنے بندوں کو اس کا انکار بھی ٹھیک نہیں. اور جو چیز اللہ یہ کہ سارا علم دے دے یہ بھی درست نہیں. اس لیے کہ سارا علم، اللہ کے علم کی کوئی حد تھوڑی ہے کہ وہ سارا علم دے دے. علم کے بعد اللہ کی دوسری بڑی صفت جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جہالت. اللہ کی یہ 8 صفات ایسی ہیں جس کی ضد، جس کے برعکس وہ چیز اگر کوئی آدمی اللہ میں مانے تو کفر کی حرکت کرے گا. علم کے مقابلے میں جہالت ہے. اللہ جاہل نہیں، معاذ اللہ، اسے ہر چیز کا کائنات کا علم ہے. اسی لیے وہ بار بار علم کا ذکر کرتا ہے. اور دوسری چیز جو اللہ کی بڑی صفات میں سے ہے وہ حیات ہے، زندگی. اور اللہ بتاتا ہے کہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. حتیٰ کہ ہم اور آپ کائنات کو زمانے کے اعتبار سے ناپتے ہیں، 10 سال 50 سال، ایک دن، ایک ہفتہ، یہ خود زمانہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ اس زمانے کے پیدائش سے پہلے بھی تھا اور اس کے بعد بھی. اللہ کی ذات موت اس پہ وارد نہیں، بلکہ وہ حیات دیتا ہے. اور اللہ زندگی دیتا ہے ہر چیز کو. ان نباتات میں بھی زندگی خدا نے رکھی ہے. اس لیے یہ جڑی بوٹیاں، یہ پودے، یہ گھاس، یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اس کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو 2 کام نہ کرے. ایک
یہ کہ وہ میری تسبیح کرتی ہے، دوسرے یہ کہ حمد کرتی ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ کل قد علم صلاۃہ تسبیحا، ہر چیز نماز پڑھتی ہے، ہر چیز کی نماز اپنی اپنی ہے، یہ تین کام اللہ کی پوری مخلوق کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ولکن لا تفقهون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا گرم لایا جاتا تھا اور اس کی تسبیح تو روز ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ روز کا مطلب حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ ایک عام چیز تھی کہ گرم کھانا اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں آیا، پتھروں میں جان پیدا کی، حتیٰ کہ انسانوں کے بچے جب بالکل اپنے ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں اور بچے کے دل اور حرکت اور کمپٹیشن جو اس کی ہے 1-2 ہفتے کی پریگننسی سے شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں وہ جو زندگی ہے بچے کی اس وقت بھی وہ اس کو شعور حاصل ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے اور بچہ ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے جو کچھ حالات اس کی ماں پر گزرتے ہیں۔ ماں اللہ کو یاد کرتی ہے، اس بچے کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، ماں میوزک سنتی ہے، اس بچے کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس بچے کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، جو کچھ ماں کے حالات اور احوال ہوتے ہیں وہ بچہ اس کو پوری طرح اپنی روح میں جسم میں جذب کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال کو آخری زمانے میں گلے کی تکلیف ہو گئی اور پھر ان کی وفات تک وہ ٹھیک نہیں ہوئی، تو انہوں نے بہت علاج کرایا، گلا بیٹھ گیا۔ سرراس مسعود زندہ تھے، سر سید کے پوتے، اور انہیں بڑا تعلق تھا علامہ سے، بڑی محبت تھی۔ خط لکھا بھوپال والوں نے نواب صاحب نے کہ آپ یہاں آئیں اور اپنا علاج کرائیں، یہاں انگریز ڈاکٹر آئے ہیں۔ 1930 کے قریب کا زمانہ تھا، علامہ اقبال بھوپال چلے گئے اور بھوپال رات کو کہیں ان کی ٹرین پہنچی، سرراس مسعود ان کو اتنا چومتے رہے کہ لوگ دیکھ کے حیران تھے کیا ہو گیا انہیں، وہ پاگل دیوانے تھے اقبال کو دیکھ کے، ان کا کلام پڑھتے تھے، ظاہر ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اقبال جب گھر پہنچے ان کے یہاں رات کو، تو ان کی بیوی جو تھی راس مسعود کی، وہ اقبال کی اپنے شوہر سے زیادہ سمجھنے والی تھی، بڑی خوش ہوئی۔ 1-2-4 دن کے بعد اقبال نے کہا راس مسعود سے کہ مجھے لگتا ہے ہماری بھابھی امید سے۔ راس مسعود نے کہا ہاں ایسے ہی۔ تو انہوں نے کہا اچھا کہ آپ کام یہ کیجئے کہ ایک قاری منگا دیجئے جو اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہو۔ اگلے دن قاری آ گیا، راس مسعود نے نہیں پوچھا کہ آپ کیوں منگاتے ہیں، اور قاری صاحب کو علامہ اقبال نے کہا اور مسز راس مسعود کو فرمایا کہ آپ بہن بیٹھا کیجئے اور روزانہ آدھا گھنٹہ جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے قرآن پاک اچھی آواز سے سنیں۔ جب اقبال واپس گئے تو جاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے یہ اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے ہاں جو بھی بچہ ہو اللہ کی کتاب اس نے سنی ہوئی ہو اور خدا کی کتاب اس کی روح سے آشنا ہو جائے۔ بچی جب پیدا ہوئی تو انہوں نے لکھا راس مسعود نے اقبال کو کہ جس کو آپ قرآن سنواتے تھے وہ دنیا میں آئی ہے اور بچی ہے، اس کا نام بھی آپ رکھیں، تو ڈاکٹر اقبال نے اس کا نام رکھا نادرہ بیگم۔ اسی لیے یہ جو ہمارے یہاں کتابوں میں آتا ہے نا کہ فلاں آدمی پیدا ہوا اور اسے ایک پاؤ قرآن پاک کا یاد تھا، وہ اصل میں گئی۔ یہودیوں کو آپ پڑھیں، ہم نے کئی یہودیوں سے اس پہ خود پوچھا کہ اس دوران آپ کیا کرتے ہیں، کیا معمول ہوتے ہیں، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اپنی خواتین کو میتھمیٹکس ضرور کراتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ میتھمیٹکس کرو تاکہ آئندہ جو بچہ آنے والا ہے دنیا میں اس کے دماغ پر اثر پڑے اور وہ دماغی اعتبار سے تیز ہو، کیونکہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں اور ہم نے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا۔ یہ یہودیوں نے خود ہم سے بیان کیا
یہ اللہ حیات دیتا ہے زندگی، اور ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ عورت جس مرضی ماحول میں رہے۔ اب حال ہی میں یہ جو جنرل میٹا فزکس کے چھپے ہیں، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اپنی بیویوں کو گاؤں دیہات میں لے جا کے رکھنا چاہیے۔ شہروں میں جو ہارن بجتے ہیں اور شہروں کی جو آوازیں ہیں، یہ بھی اس بچے کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر اولاد صحیح چاہیے تو اس سارے ماحول سے اسے الگ رکھنا چاہیے، اور وہ اپنے تعمیری کام کرے تاکہ بچے کی شخصیت پر ان کے اثرات مرتب ہوں۔ یہ سب باتیں ہیں جو حیات سے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر بات کریں۔